إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، کتاب التوحید کا یہ 23واں باب ہے، 23rd چیپٹر ہے۔ باب ما جاء ان بعض هذه الامہ يعبد الاوثان۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید سے 3 مختلف آیتیں اور 3 مختلف احادیث اور تقریباً 14 مسائل یا فوائد پیش کیے ہیں۔ عنوان ہے باب اس تعلق سے کہ اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اس امت میں کچھ لوگ ایسے پائے جائیں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ معزز حاضرین، پچھلے جتنے ابواب گزرے ہیں توحید سے متعلق، توحید کی فضیلت سے متعلق اور توحید کو کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں اس سے متعلق، شرک جو توحید کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے متعلق کئی باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف ابواب میں پیش کیں، اور اس باب میں یہ بات بیان کی ہے کہ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جیسے ان کے درمیان شرک واقع ہوا ویسے اس امت میں بھی شرک واقع ہو کے رہے گا۔ جیسے ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور پائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے۔ تو ان آیتوں اور حدیثوں کو پیش کر کے جس میں بات بتائی گئی ہے کہ امت مسلمہ میں شرک واقع ہو کے رہے گا، مؤلف رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے کے بعد شرک کبھی نہیں ہوتا۔ جو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے رد کیا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے نبی ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اس امت میں بھی شرک واقع ہو کے رہے گا، اس امت کے لوگ بھی شرک کریں گے، اگرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے پڑھنے والے کیوں نہ ہو، کلمے کے پڑھتے ہوئے، کلمے کو مانتے ہوئے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، شرکیہ کام کریں گے۔ یہی بات مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان کرنا چاہی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، 51 آیت نمبر ہے۔ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب جن کو دیا گیا، جن کو اللہ نے اپنی کتاب، جن پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، یعنی قوم موسیٰ پر، قوم عیسیٰ پر تورات و انجیل نازل کی گئی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا کہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب رکھنے کے باوجود وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، جبت پر ایمان رکھتے ہیں، کاہنوں ساحروں کو مانتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، عبادات میں اللہ سے آگے بڑھ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اس میں گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو بڑے ہی تعجب سے پوچھتے ہیں
انکار کرتے ہوئے کہ کتنا بڑا گناہ ان لوگوں نے کیا ہے، کتنی بڑی نافرمانی ان لوگوں نے کی ہے کہ اے نبی آپ نے ان یہودیوں عیسائیوں کو نہیں دیکھا، یہودیوں نصرانیوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب ملی، اس کے باوجود وہ لوگ بتوں کی عبادت میں، کاہنوں کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے، شیطان کی اطاعت میں لگے ہیں۔ تو اس آیت کو یہاں پر پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کرنا چاہی کہ جس طریقے سے اہل کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی کتاب کو مانتے ہوئے، تورات کو قبول کرتے ہوئے، انجیل کو مانتے ہوئے کفر میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، بالکل اسی طریقے سے امت محمدیہ بھی قرآن کے رکھتے ہوئے، رسول کی تعلیمات کے رکھتے ہوئے شرک و کفر کا شکار ہو جائے گی۔ جیسا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو یہودیوں کے کام کریں گے، نصرانیوں کے کام کریں گے، اس امت میں شرک برپا کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، اگرچہ کہ وہ کتاب رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں، کلمہ توحید کے قائل ہیں، اس کے باوجود ان سے شرک ہوگا۔ اس کی دلیل اہل کتاب کو لے لو، اہل کتاب کے ہوتے ہوئے شرک و کفر میں پڑے تو اس امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ضرور ملیں گے، ضرور رہیں گے جو قرآن کو مانتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک و کفر کریں گے۔ یہ بیان کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ واضح کرنا چاہا کہ امت مسلمہ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی، بچتے رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، پوری کوششیں کرنی چاہیے کہ کہیں ان سے شرک واقع نہ ہو جائے، وہ کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں، اس کا ہمیشہ انہیں ڈر لگے رہنا چاہیے۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کاہن ہوں، نجومی ہوں، جادوگر ہوں، غیب بتانے والے ہوں، بت پرست ہوں، یا جتنے قسم کے شرک و کفر کے کام ہیں، یہ صرف اس امت میں حرام نہیں کیے گئے، اس سے پہلے کی امتوں میں بھی حرام کیے گئے تھے، اس سے پہلے کی امت کے لوگوں کو بھی اس سے روکا گیا تھا۔ جیسے ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، ویسے امت میں بھی لوگ ملیں گے جو اس کی نافرمانی کریں گے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور آیت پیش کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60۔ فرماتے اللہ تعالیٰ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ بتائیے ان لوگوں کو، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یعنی امت مسلمہ کو، جتنے امت استجابت ہے، امت دعوت ہے، تمام انسانوں کو سنا دو، بتا دو، هل انبئكم بشر من ذلك، کہ میں تمہیں ان لوگوں کے تعلق سے بتاؤں جو ان سے زیادہ برے ہیں۔ اللہ نے کچھ برے لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کے تذکرے کے بعد کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے تعلق سے جو ان سے زیادہ برے ہیں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کو بڑی سخت سزائیں ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے بڑے سخت عذاب ہیں۔ بتاؤ ان کو، یہ کون لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنتیں نازل کی ہیں، جن پر اللہ غصہ ہو گیا ہے، اور جن میں سے اللہ نے ان لوگوں کو انسان سے بدل کر کے بندر کی شکل دے دی، انسان سے بدل کر کے خنزیر کی، سوروں کی شکل دے دی، اور اللہ نے ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بنائے عبد الطاغوت، عبد الطاغوت، طاغوت کے پجاری، طاغوت کی پوجا کرنے والے، طاغوت کی پوجا کرنے والے اللہ نے ان لوگوں میں سے بنائے۔ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے جب اللہ کے نبیوں کی بڑی سخت نافرمانیاں کی، ان کے اللہ کی دی گئی کتابوں کے خلاف چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مواخذہ کیا، اللہ نے ان پر لعنتیں کی، اللہ ان پر غصہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کو مذاق بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کا کھلواڑ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان پر ایسے غصہ کیا، ایسے لعنتیں بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی لوگوں کو مسخ کر کے،
کئی لوگوں پر اپنا عذاب ایسے نازل کیا کہ انسان سے ان کو بندروں میں بدل دیا، خنزیروں میں بدل دیا، اور اللہ نے یہ بھی عذاب نازل کیا کہ ان میں سے کئی لوگ طاغوت کے پجاری بن گئے، غیر اللہ کے پجاری بن گئے، غیر اللہ کے پرستش کرنے والے بن گئے۔ تو جیسے بندر بن جانا ایک سزا ہے، خنزیر بن جانا ایک سزا ہے، ویسے ہی یہ ایک سخت ترین سزا اور بدترین لعنت اور اللہ کے غصے کا شکار ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کسی اور کو شریک کرنے لگے، اللہ کا شرک کرنے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے، اللہ کی توحید میں پکا باقی نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بدترین سزا بھی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ نازل کیا تھا اصحاب عیسیٰ پر، قوم عیسیٰ پر، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہی میں سے یہ بھی ایک تھے کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی، شیطان کی بات ماننے لگے، شیطان کی پیروی کرنے لگے، گویا وہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ شیطان کی پوجا کرنے والے، شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کو بتا کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہا کہ جیسے ان لوگوں میں طاغوت کے پجاری ہیں، ویسے اس امت میں بھی طاغوت کے پجاری ہوں گے۔ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی نسل کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں تعلیم دینا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے کہ کہیں وہ شرک کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرنے لگیں، اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادتیں کرنے لگیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام شرک سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا کا مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں، اللہ کے نبی نے یہی دعا سکھائی کہ اے ابوبکر آپ یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے میں تیری اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جانتے بوجھتے شرک کروں یا انجانے میں شرک کر لوں۔ ہمیشہ اس بات کی تاکید کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور عذاب سے بچائے رکھنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور آیت پیش کی ہے، آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا ٹکڑا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ کچھ نوجوان جن پر ظلم ہونے لگا، وہ توحید والے تھے، بادشاہ کفر اور شرک کرنے والا تھا، اس نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سے بچ کر کے جا کر کے غار میں پناہ لے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً سینکڑوں سال کی نیند دے دی، سو گئے، پھر اللہ نے ان کو جگایا، حالات بدل چکے تھے، بڑے نیک لوگ تھے وہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے، ان کی قبروں کو ہم مسجد بنا لیں گے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو غلبہ مل گیا تھا ان اصحاب کہف پر، اللہ ان کی مذمت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، توحید والے تھے، تو ہم ان کی جگہ پر، ان کے قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیں گے، مسجدیں بنا لیں گے۔ اس میں مؤلف نے جو آیت پیش کی ہے اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیں گے، مسجدوں میں نیک لوگوں کو دفن کریں گے، قبروں پر جا کر کے عبادتیں کریں گے، قبروں پر جا کر کے اللہ سے مانگیں گے، قبروں کے پاس جا کر کے دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین موقع تصور کریں گے۔ یہ وہی کریں گے جیسے اہل کتاب نے کیا تھا، جیسے پچھلی امت کے لوگوں نے کیا تھا، ان سے بھی اسی قسم کے کام ہوں گے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، نیک لوگوں کی قبروں کی جگہ عبادتیں اللہ کے لیے بھی نہ کرو، جیسا کہ اس سے پہلے ابواب میں بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ پر لعنتیں بھیجی، یہودیوں
اور اللہ نے عیسائیوں پر لعنتیں بھیجی، اللہ ان پر لعنتیں نازل کرے، جو لوگ اپنے نبیوں نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ اور عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے، تو اس امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں آج کے ماحول میں کہ نیک لوگوں کی قبروں کو درگاہ بنا لیا جاتا ہے، عرس کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، سارا عرس کیا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ سجدہ کیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ ان کو پکارا جاتا ہے. تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا وہ بات بالکل ویسے ہی ثابت ہو گئی. دیکھیے، کسی بھی غیر اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بتوں کی عبادت کرنے کے برابر ہے، تو قبر کی عبادت بت کی عبادت کے برابر ہے. تو اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے. ویسے موجود ہیں ہمارے درمیان، اللہ محفوظ رکھے. ہمارے اپنے کئی مسلمان ہیں جو قبرستان کو یا مقبروں کو یا درگاہوں کو جا کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کی بڑی سخت تاکید کی ہے. اب اس تاکید کے بعد، قرآن کی ان آیتوں کے بعد، ان صریح اور واضح احادیث کے بعد، اگر کوئی شرک میں پڑتا ہے تو سوائے اپنے پیر کے کسی اور پہ کڑھائی نہیں مار رہا ہے، سوائے اپنے آپ کی کسی اور کو ہلاک کو نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیثیں پیش کی، پہلی حدیث بخاری مسلم کی ابو سعید خدری کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، کہ تم لوگ، امت محمدیہ خطاب ہے، کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان جیسے کام کرو گے. حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، یعنی تیر کے پیچھے جو پر جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل ناپ کر کے باریکی انداز سے مکمل ان کی پیروی کرو گے، مکمل ان کے جیسا تم زندگی گزارو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ جہالت کرتے کرتے کسی گوہ کے، کسی گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں چلے جائیں، تو تمہاری عقل بھی اتنی ماری گئی ہوگی کہ وہ تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے، اتنے اندھے ہو چکے ہوگے ان کی تقلید میں کہ تم بھی اسی کے پیچھے گھس جاؤ گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگ کون؟ یہود اور نصارہ لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ ہو تو اور کون ہو سکتا ہے. ہم آج یہودیوں کو جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بدترین لعنتی قوم ہے. ہم نصارہ کو جانتے ہیں، اللہ کو تین ماننے والے، عیسیٰ کو اللہ ماننے والے، عیسیٰ میں اللہ کی روح ماننے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی انہی کی پیروی میں چلو گے. ہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو جہالت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرینیٹی یعنی تین میں ایک، ایک میں تین، تثلیث کے جو قائل ہیں، یہ تو کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری عقل اتنی ماری جائے گی کہ تم انہی جیسے کام کرو گے. انہوں نے شرک کیا، تم بھی شرک کرو گے. یہاں تک کہ وہ جہالت کے، حیوانیت کے کام کریں گے، تم بھی حیوانیت کے کام کرو گے، جہالت کے کام کرو گے، بے عقلی کے کام کرو گے. اور ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں کہ کس قسم کی جہالتیں پائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو شرک کو مٹانے آئے تھے، انہی کے ساتھ شرک ہونے لگا. انہی کے قبر کے طواف ہوتے ہیں، انہی کے نام کی نظریں مانی جاتی ہیں، انہی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، انہی کی قبر میں جا کر کے چٹیاں پھینکی جاتی ہیں، انہی کی قبر سے تبرک لیا جاتا ہے. اور ان سے آگے بڑھ کر کے اولیاء کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں، شہداء کی قبریں، ان کی قبروں سے تبرک لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودیوں نصارہ نے جو کیا وہ تم کرو گے. امت مسلمہ نے وہی کیا جو ان لوگوں نے کیا. مختلف قسم کی جہالتوں اور تقلیدوں میں داخل ہو کر کے شرک میں تک چلے گئے، شرک تک کرنے لگے. یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے بتائی. اور مؤلف رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس میں کھلی دلیل ہے کہ اس امت میں شرک واقع ہوگا. اور جو جاہلیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی جہالت ہے. لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو چاہے کریں، آپ مسلمان ہیں، یہ ایسے نہیں رہے گا. شرک کرنے سے اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے. لا الہ الا اللہ اس وقت کام دیتا ہے جب آپ توحید پر پکے رہیں، اور جب آپ توحید پر پکے نہ ہو تو لا الہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا.
کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ان جاہلوں پر رد کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جیسے ان لوگوں میں شرک واقع ہوا تھا ویسے تم لوگوں میں بھی، امت مسلمہ میں بھی شرک واقع ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے امام مسلم کی ایک حدیث بیان کی، لمبی حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے لپیٹ دیا، اللہ نے زمین کو میرے سامنے مختصر کر دیا، اتنی مختصر اللہ نے کر دیا کہ پوری زمین میں دیکھ رہا تھا، پوری زمین میرے نظروں کے سامنے تھی، اللہ نے اتنا مختصر زمین کو کر دیا۔ تو کہتے ہیں فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، پوری زمین پر میری نظر پڑی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو جتنی زمین میرے سامنے لپیٹ کر بتائی گئی، میری امت پوری زمین پر قبضہ کرے گی، پوری زمین پر میری امت پہنچے گی۔ اور مجھے دونوں قسم کے خزانے دیے گئے، احمر و ابیض، لال اور سفید، سونا چاندی، سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے مانگا کہ اے اللہ میری امت کو کسی عام عذاب میں ہلاک نہ کرنا، کہ اچانک کوئی آسمانی آفتیں آ جائے، پوری امت ختم ہو جائے، کوئی ایک بھی باقی نہ ہو، ایسے میری امت کے ساتھ نہ کرنا۔ اور دوسرا میں نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ میری امت پر کسی خارجی دشمن کو، چاہے جتنی طاقتور وہ کیوں نہ ہوں، جیسے آج کل اسرائیل کتنی کوشش کر رہا ہے فلسطین کو ختم کرنے کی، اور پورے غیر مسلمان کافر و مشرک کتنی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، قسم اللہ کی ختم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، کہا اے اللہ میری امت پر کسی ایسے خارجی دشمن کو مسلط نہ کرنا کہ وہ مکمل جڑ سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ وَإِنَّ رَبِّ قَالَ، تو میرے رب نے جواب میں کہا اے محمد اذا قضیت قضاء فانه لا يرد، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو فیصلے کوئی رد نہیں کر سکتا، فیصلے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ فرمایا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ وانی اعطیتک لامتک ان لا اهلکهم بسنۃ بعامہ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، کبھی قیامت تک ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی اچانک آسمانی آفت آ جائے، کوئی زمینی آفت آ جائے اور پوری امت ختم ہو جائے، ایسے کبھی نہیں ہوگا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور میں نے یہ بھی آپ کی دعا قبول کر لیا محمد کہ میں کسی خارجی دشمن کو تم پر ایسے قبضہ نہیں دوں گا کہ وہ تم کو جڑ سے ختم کر دے، یہ کبھی نہیں ہو پائے گا، یہ کبھی نہیں ہو پائے گا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، اللہ نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں، مسلمانوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، مسلمان کبھی جڑ سے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، ہاں یہ ضرور ہوگا، آپس میں لڑیں گے، مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ یہلک بعضهم بعضا، ان کا بعض کو ہلاک کرے گا۔ ویسبی بعضهم بعضا، خود مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قیدی بنائیں گے، اپنا غلام بنائیں گے یا اپنا خادم بنائیں گے یا ان کو قید کر کے رکھیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن کوئی باہر سے آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرے، یہ نہیں ہوگا۔ برقانی کی روایت میں ایک اپنی صحیح میں یہ روایت پائی جاتی ہے، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّةِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مجھے میری امت پر ایسے اماموں کا ڈر ہے، ایسے بڑوں کا ڈر ہے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، چاہے علماء ہو کہ حکام ہو، حکمران ہو، مجھے ان کا ڈر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ، ایک مرتبہ اگر تلوار کا استعمال امت آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے شروع کر دے، قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اٹھے گی نہیں، اختلافات چلتے رہیں گے، آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّةِ الْمُشْرِكِينَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، مشرکوں سے مل جائیں گے، شرک کرنے لگیں گے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی کچھ جماعتیں بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں، بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، بڑے بڑے جھوٹے لوگ، جھوٹا دعویٰ کرنے والے 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی ہے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جمی رہے گی،
لا یضرهم من خذلهم، جو بھی ان کے خلاف مکر کرے گا، سازش کرے گا، انہیں بے اور مددگار چھوڑ دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا ان کو، اور جو بھی مخالفت کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، حتی یأتی امر اللہ تبارک و تعالی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے، تب تک کہ لوگ حق پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، کوئی ان کو ختم نہیں کر پائے گا۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں باب سے متعلق جو بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشرکوں سے جا ملیں گے۔ مشرکوں سے جا ملنا ملاقات نہیں ہے، شرک کرنا مراد ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے دوسرے جملے میں مزید انداز سے کہا کہ جب تک میری امت کے بعض لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ ہو سکتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مسلمان لوگ مندروں کے سامنے بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ۔ برقع پہنی ہوئی عورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلمان بھی ہوں جو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہوں، اور اپنے مسلمان بھی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ جہالت کی اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں پڑ جاتے ہیں، بتوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ حق واقع ہوا، واقع ہونا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس سے بچایا نبی کریم علیہ السلام نے، ڈرایا اللہ کے نبی نے کہ اس سے بچنا چاہیے کہ کبھی شرک میں نہ پڑیں، بتوں کی عبادت میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث میں کافی مسائل ہیں، ان مسائل کا ذکر نہیں کروں گا، باب سے متعلق میں نے بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ حدیثیں تھیں اور یہ جو آیتیں تھیں جو مؤلف شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کی، یہ تمام باتیں یہی بتاتی ہیں، ان تمام سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں شرک واقع ہوگا۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں شرک سے، اپنے آپ کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ محفوظ رکھے، ورنہ امت میں شرک کا واقع ہونا یقینی ہے۔ جیسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ امت میں شرک واقع ہو چکا ہے، کہیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، کہیں الفاظ ایسے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو شرک کے تعلق سے بتاتی ہیں کہ شرک ہے۔ ان سے بچنے کی تاکید ہے، اور یاد رکھیں کہ جو بندہ شرک کر کے بغیر توبہ کے مر جائے اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جو بندہ شرک کر کے بغیر توبہ کے مر جائے اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے جہاد کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی اپنا سب کچھ لٹانے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں عطا کر دیں گے، اسی دنیا میں اسے دے دیں گے۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی اٹھا کر کے باقی نہیں رکھیں گے، سب کچھ اسی دنیا میں ختم کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کے پاس جائے گا تو سوائے عذاب کی کوئی اور چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ تو معزز حاضرین، بندہ دھوکے میں نہ رہے، لوگوں کے دھوکے میں نہ آئے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا ڈر ہے۔ یہ ائمہ کبھی حاکم کی شکل میں، کبھی کسی بڑے حکمران کی شکل میں ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور کبھی علماء کی شکل میں ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، جو لوگوں کو راستے سے بھٹکائیں گے۔ کیا آج امت میں ایسے علماء نہیں ہیں جو شرک کی تائید کرتے ہیں یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، یا اسی طریقے سے بے شمار شرک کی تعلیمات لوگوں میں عام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اسی قسم کے لوگوں کا، علماء کا اپنی امت پر ڈر ہے کہ یہ آ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ آ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں میں شرک عام کریں گے۔ تو معزز حاضرین، شرک ایسی بلا ہے، ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، خاص طور پر بندہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے۔ ہاں، احساس ہو، توبہ کر لے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو، توبہ کر لے، اپنی اگلی زندگی کی حفاظت کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی میں ہیں، چاہے اللہ معاف کرے، چاہے اللہ اسے سزا دے۔ لیکن بغیر توبہ کی بھی اگر گناہ سے بندہ مر جائے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسے سزا دے، چاہے اللہ اسے معاف کر دے۔ لیکن شرک اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
جب اللہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ فیصلے کو رد نہیں کرتا، اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو شرک کرے گا بغیر توبہ کے مر جائے اس کے لیے جنت حرام ہے، اس پر جہنم واجب ہے۔ تو یاد رکھیں کلمہ توحید کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اللہ کے پاس شرک لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بدترین بلا سے ہمارے آل اولاد کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اور خاتمہ دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر، کلمہ توحید پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔